ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، سیدی شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی کا آغاز سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا بھی ہے اور سننا بھی پسند کرتا ہے۔ تو لہذا آج ہمارا یہ ذکر کرنا اور یہ ذکر سننے کے لیے جمع ہونا، یہ وقت کی قربانی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمارے ایمان کی کمال، ہمیں ایمان میں کمال پیدا کرنے، ہمارے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری آل اس کے نزدیک اس کی آل سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میں اس کے پاس اس کے نفس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، میری جان اس کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ تو لہذا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور اپنی اہل و عیال سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ چنانچہ یہ کمال ایمان کا بھی ذریعہ ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ و ارشاد کے بدلے میں کہ میں نے تمہیں اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان کروائی، میری وجہ سے تم نے خدا کو پہچانا، دین اسلام کو اپنایا، دنیا و آخرت کی سعادت مندی ملی، اور خیر امت کا لقب تمہیں ملا، بہترین امت کا لقب تمہیں ملا، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے کے حقدار تم قرار پائے۔ تو یہ تمام فضیلتیں جو میرے حوالے سے، میرے طفیل سے ملی ہے، وہ اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم سے میرا مطالبہ یہ ہے، کوئی دنیاوی اجر اس کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت۔ اس آیت کی 5 طرح سے تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں موضوع سے متعلق 2 تفسیریں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ میں نے تمہیں جو بھی دیا، میری وجہ سے تمہیں جو بھی نعمتیں اور مقام حاصل ہوا، اس کے بدلے میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک معنی تفسیر یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے
محبت کرو اور میرے اہل بیت کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو میرے حوالے سے جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس میں کمال پیدا ہوگا، اور پھر تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، کیونکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احبنی و احب ہذین کان معی فی کان رفیقی فی الجنہ کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھ سے اور یہ حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ان دونوں صاحبزادوں سے اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو نبی پاک اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گے، ان سے بغض کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ تو لہذا جو نعمتیں ایک انسان کو ایک نعمت ملتی ہے تو ایک نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کو وہ نعمت جو ہے نا کو باقی رکھنا بھی ایک ضروری ہے۔ تو اگر ان جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کی اگر بقا چاہتے ہو، ایمان ہو، ہدایت ہو، جو بھی ہو نعمتیں جو تمہیں ملی ہے وہ اگر تمہیں انہیں باقی رکھنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت تمہارے لیے ضروری ہے، اور جو ہے نا انہیں اگر کھونا چاہتے ہو تو پھر ان سے بغض اور عداوت تمہارے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو جس طرح کثرت ذکر یعنی ذکر کثرت سے کرنا، ذکر کثرت سے سننا یہ محبت کی علامت ہے، اسی طرح اہل بیت کی اتباع کرنا بھی محبت کی علامت ہے، ان کے راستے کو اپنانا بھی محبت کی علامت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی محبت کی علامت ہے۔ بہرحال میں نے آیت کی ایک تفسیر یہ بتلائی کہ جو ہے نا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا مگر کوئی اجر کا، کوئی مال کا، کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں تم سے تبلیغ و ارشاد کے معاملے میں تم تک میں جو دین پہنچایا میں نے اس پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم اپنے رشتہ داروں سے جس طرح محبت کرتے ہو اس طرح میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جس طرح تمہارے رشتہ دار تمہارے عزیز ہیں اسی طرح میرے رشتہ دار بھی تمہیں عزیز ہونے چاہیے، تمہارے گھر والے تمہیں جتنا عزیز ہے اسی طرح میرے گھر والے بھی تمہارے پاس اتنے عزیز ہونی جو ہے نا چاہیے۔ تو چنانچہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من حب آلی او کما قال، کہ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی محبت میرے نزدیک اپنے گھر والوں کی محبت سے زیادہ ہے، میرے نزدیک اپنے گھر والوں کی محبت سے جو ہے نا زیادہ ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو یہ محبت جو ہے نا ایک ذکر کا کثرت ذکر بھی ایک محبت کی علامت ہے، اور اتباع اور پیروی بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ چنانچہ خطبہ مسرورہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جو ہے نا اس میں تفرقہ مت ڈالو، اس میں انتشار کا شکار مت ہو جاؤ اور فرقوں میں اس معاملے میں مت بڑھ جاؤ۔ تو پھر وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس معاملے میں انتشار اور تفرقہ اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی رسی کیا ہے اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے جو نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ الذی قال فیہ، کہ ہم اہل بیت ہیں جو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہے، اللہ نے جس رسی کو تھامنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے وہ رسی ہم اہل بیت ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں تفرقہ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی رسی اہل بیت کرام ہیں، اور قرآن احادیث میں سرکار نے فرمایا کہ دیکھو انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعدرتی اہل بیتی، کہ دیکھو میں نے تم میں دو چیزوں کو چھوڑا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر ان کو تھام لو گے تو تم ہرگز گمراہ جو ہے نا نہیں ہوگے۔ اور پھر جو ہے نا قرآن کریم حدیث مبارکہ میں سرکار نے دوسرے مقام پر فرمایا جو ہے نا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہذا اہل بیت کے بارے میں تفریقے کا شکار مت ہو جاؤ، اہل بیت کی رسی کو تھام لو، تفریقے کا شکار مت ہو جاؤ۔
تو تفریقے کا شکار کیسا ہو گئے، اہل بیت کو تھام کر تفریقے کا شکار کیسا ہو گئے۔ تو بتلاتا چلوں عزیزان محترم، بعض لوگوں نے اہل بیت کو تھاما لیکن اس میں غلو کرتے ہوئے صحابہ کو برا بھلا کہا، تو وہ جو ہے نا ہدایت سے، راستے سے ہٹ گئے۔ ان میں تین طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کر دیا، ان کو بھی خدا بنا دیا، تو مشرک ہو گئے۔ تو اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے والے کیا ہو گئے؟ غلو کرنے والے ایک اس مقام تک پہنچ گئے کہ زیادتی کرنے والے اور جو ہے نا افراد زیادتی کرنے والے وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا کر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے اور مشرک بن گئے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں غلو کر کے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی رسالت میں شریک کر دیے، اور جس طرح سرکار کو انہوں نے رسول مانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول مانا، اس طرح وہ بھی کیا ہو گئے؟ دین اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسرے وہ جو ہے نا وہ لوگ ایسے شکار، بعض لوگ جو ہے نا اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ سے جو ہے نا غلو کر بیٹھے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے اور صحابہ کو برا بھلا کہہ بیٹھے، تو وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے اہل بیت کی رسی کو نہیں تھاما، کیونکہ اہل بیت نے صرف اپنی محبت کا حکم نہیں دیا بلکہ صحابہ کی بھی محبت کا حکم دیا تھا۔ اہل بیت نے صحابہ کی بھی محبت کا حکم دیا، صحابہ کی بھی تعظیم کا حکم دیا، اور صحابہ کو بھی برا بھلا کہنے سے جو ہے نا پرہیز کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کی بھی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے صرف اہل بیت کو تھاما، ان کے مزاج کو، ان کے عقیدے کو، ان کے حکم کو اور ان کے جو ہے نا احکامات کو نہیں تھاما، تو نتیجے میں کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گئے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے۔ اور ایک فرقے نے صحابہ کو تھام لیا اور صحابہ کو اپنا لیا، اور صحابہ کے معاملے میں آ کر وہ اس قدر غلو کر بیٹھے کہ اہل بیت کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ تو ان کو جو ہے نا خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کو خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں پیدا ہوا۔ اس کو خوارج کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو ہے نا وہ دین سے نکل گئے، کیونکہ سرکار نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج مانے نکلے ہوئے، یا تو دین سے نکلے ہوئے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی اتباع سے نکلے ہوئے اور ان کے خلاف بغاوت کرنے والے، ان کی اتباع سے خارج ہو گئے۔ تو لہذا یہ وہ ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جو ہے نا سرکار نے بتلا دیا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا کلاب النار، وہ دوزخ کے کتے ہیں، ان کو دوزخ کے بھی کتے کہا گیا۔ تو لہذا جنہوں نے اہل بیت کو کے اقوال کو صحیح طور پر نہ تھاما، وہ ایک تو یہ ادھر چلے گئے، مشرک ہو گئے، ایمان سے نکل گئے یا گمراہ ہو گئے، اور ایک بھی دین سے خارج ہو گئے اور جہنم کے کتے بن گئے۔ لیکن جنہوں نے اہل بیت کو صحیح معنی میں تھاما، جنہوں نے اہل بیت سے بھی جو ہے نا محبت کی، اور جنہوں نے جو ہے نا صحابہ سے بھی محبت کی، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران رہے، وہ ہے اہل سنت، وہ ہے اہل سنت۔ تو اہل بیت کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی تھامو اور صحابہ اکرام کو بھی تھامو، کیونکہ اہل بیت نے صحابہ کی بھی اقتداء کی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بھی فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد الفریہ، او کما قال، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، میں اس کو الزام لگانے کی سزا میں کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ یہ الزام ہے، مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دینا یہ الزام ہے۔ تو روافض حضرات، شیعہ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں، اور وہ ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہی وہ سزا کے مستحق ہے اور مجرم ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو ہے
صحابہ اہل بیت کو بھی جو ہے نا تھامتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی تھامتے ہیں، تو صحیح معنی میں اہل بیت کو تھامنے والے اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اس کی مثال حدیث میں دی گئی کہ جو ہے نا حدیث میں صحابہ اور اہل بیت کو تھامنے کی ایک مثال دی گئی، وہ مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ جو ہے نا نجات پا گیا، جو اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ میرے صحابہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ایک ہے کشتی اور ایک ہے تارے، کہ ہمارے جو ہے نا زمانے سابقہ زمانے میں، آج تو خیر جو ہے نا آپ کو جہاز میں بھی کشتیوں میں بھی جو ہے نا خطب نما آ گیا ہے، وہ راستہ بتا رہا ہے، وہ بہرحال آج ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، لیکن سابقہ زمانے میں جو ہے نا سمندری جو سفر ہوتا تھا وہ ستاروں پر منحصر ہوتا تھا، ستاروں سے سمت متعین کی جاتی تھی، ستاروں سے منزل متعین کی جاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتلاتا چلوں، ایک شخص وہ ہے جو کشتی میں تو سوار ہو گیا، کشتی میں تو سوار ہو گیا لیکن ستاروں کی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی، تو سمندر میں پھرتے 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 زندگی ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، لیکن اسے منزل نہیں ملے گی، منزل نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے راستے اور سمت کا پتہ ہی نہیں ہے، کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں، تو بہرحال سمندر میں گھومتے 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 ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ تو صرف کشتی میں بیٹھ کر وہ پانی پر تیر تو سکتا ہے لیکن منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا، پانی میں ڈوبنے سے بچ سکتا ہے لیکن منزل مقصود کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص وہ ہے جو کشتی ہی نہیں لیا، اسے معلوم ہے کہ سمت ادھر جانا ہے، راستہ ادھر ہے، لیکن سواری کے لیے کشتی ہی نہیں ہے، تو وہ تیر کر تو سمندر پار نہیں کر سکتا، کنارے پر ٹھہر کر منزل کی آرزو کرتا ہوا رہتا ہے لیکن منزل اسے مل نہیں سکتی۔ تو لہذا جو ہے نا اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے صحابہ کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی مثال کشتی میں بیٹھ کر بھٹکنے والے کی طرح ہے۔ جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جو ہے نا کنارے پر ٹھہر کر منزل کو تک رہے ہیں لیکن منزل نہیں مل رہی ہے۔ اور ایک وہ چیز بھی ہے، ایک وہ جماعت بھی ہے، ایک عقل مند آیا، اس کشتی پر بھی سوار ہوا، ستاروں پر بھی جو ہے نا دیکھ لیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ اہل سنت ہے۔ یہاں تین طریقے ہیں، تین فرقے آپ کے معلوم ہوں گے۔ ایک تو رافضی شیعہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو چھوڑ دیا، ایک خوارج جو اہل بیت صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو چھوڑ دیا، ایک اہل سنت والجماعت جو صحابہ اور اہل بیت کو دونوں کو تھام کر کیا کیا ہے، وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہاں ایک تیسرا بھی نکلتا، اگر آپ غور کریں گے تو مختار سقفی جیسے بھی نکلتے ہیں آپ کو۔ مختار سقفی کی بات آئی تو تھوڑا وضاحت کر دو آپ کو بات تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بھی نکل گیا مختار سقفی کے حوالے سے۔ مختار سقفی کیا تھا؟ اصل میں بدعقیدہ تھا وہ، بعد میں آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اپنے ایک تحریک بنانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا اور قاتلین امام حسین کے تعلق سے انتقام کا جذبہ ان کے اندر تھا، تو اس نے اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا، ایک تحریک میں شامل ہو گیا، جو تحریک قاتلان امام حسین کا انتقام لینے کے حوالے سے بنائی گئی تھی۔ اور اس نے شہید جو نا حاضرین کربلا میں سے امام زین العابدین جو واقعہ کربلا کے وقت موجود تھے لیکن بیمار تھے، ان سے کہا کہ آپ ہماری تحریک کی سرپرستی کیجئے، تو جو ہے نا امام زین العابدین نے اس تحریک کی سرپرستی نہیں کی۔ تو پھر وہ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی جو ہے نا محمد بن حنفیہ، سوتیلے فرزند محمد بن حنفیہ کے پاس گیا، تو دوسری زوجہ سے جو تھے، دوسری زوجہ سے امام حسین کے سوتیلے بھائی سمجھیے آپ، تو دوسری زوجہ سے جو تھے تو ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ آپ میری سرپرستی قبول کیجئے، آپ میری سرپرستی قبول کیجئے ہماری تنظیم کی۔ تو امام زین العابدین نے محمد بن حنفیہ سے کہا اس کی سرپرستی مت کیجئے کیونکہ اس کی زبان الگ ہے، دل الگ ہے، یہ زبان سے اہل بیت کا انتقام لینے کی بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس کے بالکل مخالف ہے، آپ اس کی سرپرستی مت کیجیے۔ تو محمد بن حنفیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کیا کہ جو ہے نا یہ
جو ہے نا اس کی میں سرپرستی قبول کروں یا نہ کروں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقاصد کا علم نہیں تھا, اس کے عقائد کے بارے میں اتنے واضح طور پر اس کے عقائد نہیں ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت کے پیش نظر کہا کہ آپ سرپرستی قبول کر لیجئے. تو محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کی. اس وقت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں خلافت کی آواز اٹھائی تھی, یزید کی بیعت کو مکے والوں نے توڑ دیا تھا, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی کچھ دن رہا, لیکن وہاں اس کی دال گلنے نہ پائی, اور جو ہے نا وہاں وہ اپنے عقائد کو پھیلا نہیں سکا. تو آہستہ وہ تنظیم میں شامل ہو کر محمد بن حنفیہ کی سرپرستی حاصل کر لی. اس کے بعد کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں, کوفہ جانا چاہتا ہوں. محمد بن حنفیہ کی اجازت لے کر کوفہ گیا, اور کوفہ جا کر اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ میں قاتلین امام حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا قاتلوں کے تعلق سے غصہ اور غضب تھا. 1-2 سال ہوا تھا, 1 سال بھی نہیں ہوا تھا واقعہ جو ہے نا کربلا کا واقعہ ہو کر. تو لوگ جو ہے نا اس جذبے میں ساتھ دینے لگے, اس کی ایک کثیر جماعت جمع ہو گئی, اس کا ایک کثیر لشکر جمع ہو گیا. تو وہ عبداللہ بن مطیع جو کوفے کا گورنر تھا, اس کو معزول کر کے وہ کوفے پر قبضہ کر لیا اور اپنی گمراہیوں کی دعوت دینے لگا. آخر میں کافر ہو کر مر گیا, جس کے تعلق سے دعوی نبوت کر کے جو ہے نا اس دنیا سے چلا گیا, جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں سرکار کی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ان فی ثقیف کذابا و مبیرا, کہ ثقیف نے قبیلہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہوگا, جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوگا, اور ایک دوسرا امت کو ہلاک کرنے والا پیدا ہوگا. تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار کون ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ مختار ثقفی ہے. اور جو امت کو ہلاک کرنے والا جو تھا وہ کون ہے؟ وہ حجاج بن یوسف ہے, جس نے تقریباً 1 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا, جس کو ظالم الامہ کہا جاتا ہے. تو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں, تو ایک تو رافضی ہو گئے, ایک تو خارجی ہو گئے, اور ایک تیسرا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی تو بات کرتا ہے لیکن تعلیمات گمراہی اور الہاد کی دیتا ہے, وہ مختار ثقفی کا راستے والا ہے. ٹائٹل اور عنوان اہل بیت کا ہے, محبت کا ہے, وہ ہے, یہ ہے, سب ٹھیک ہے, مگر دیپ میں تعلیمات جو اس کی دیتا ہے اس کے حوالے سے ٹائٹل ایک ہے, کتاب ایک ہے. ٹائٹل ایک ہے, کتاب ایک ہے. تعلیمات پورے الہادی تعلیمات ہے, ملحدانہ تعلیمات ہے, اور خلاف شریعت تعلیمات ہے, اور سرکار کے ارشادات کے خلاف ہے. تو لہذا یہ جو اہل شیعہ جو رافضی ہیں, جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں, انہوں نے اس مختار ثقفی کے دعوے نبوت کو نہیں دیکھا. اس نے سرکار کو آخری رسول مانا, یہ آخری رسول نہ مانا, یہ نہیں دیکھا انہوں نے, مگر کیا کیا, قاتلان امام حسین کا انتقام لیا. اس حوالے سے اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. اور بغداد کو جب گئے تو وہ جو میں نے بتایا تیسرا جو مختار ثقفی کے راستے پر چلنے والے, ویسے لوگ بغداد میں جب گئے تو غوث پاک کی زیارت بھی کی, امام حسین کی بھی زیارت کی, پھر امام حسین کے دشمن مختار ثقفی کی بھی زیارت کر کے فاتحہ خوانی کی. یہ واقعہ نہیں ہے, حقیقت ہے. تو عزیزان محترم, تو یہ اہل بیت کے بارے میں تفریقے کا شکار اس وقت ہو گئے جبکہ حقیقت میں اہل بیت کو پورے طور پر نہ تھام سکے. اہل بیت کو پورے طور پر تھامتے ہوتے, صحیح معنی میں تھامتے ہوتے, تو وہ تفریقے کا شکار نہیں ہوتے. یہ قصور نہ اہل بیت کا ہے نہ صحابہ کا ہے, بلکہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر نہیں تھاما, ہم نے صحیح طور پر نہیں تھاما. ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے, اس کا توڑ بھی دیتا ہے, آپ ایک کھا رہی ہیں, ایک نہیں کھا, تو نقصان ہو تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے, آپ ذمہ دار ہے. تو عزیزان محترم, تو یہ اہل بیت وہ ہیں جن کو تھامنا, جن کی اتباع انسان کو جو ہے نا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ بارگاہ خدا بندی تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں وہ سرخرو ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت معیار حق ہے, ان کی اتباع گمراہی سے بچاتی ہے, ان کی اتباع ہدایت کے راستے پر گامزن کرتی ہے, اور وہ ہدایت کے راستے پر چل کر بندہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے, خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور ولایت نصیب ہوتی ہے. اور ایک بات لکھ کر رکھ لیجئے, دنیا میں آج تک جتنے بھی اولیاء آئے وہ اہل سنت میں سے آئے, کبھی رافضیوں میں سے کوئی ولی نہیں آیا, کوئی خارجیوں میں سے کوئی ولی نہیں آیا, اور نہ مختار ثقفی کے راستے پر چل کر آپ جو ہے نا ولی بن سکتے ہیں. خالی ولی کا بہروپیہ بن سکتے ہیں لیکن ولی نہیں بن سکتے. یہ تینوں کے راستے پر چل کر آپ کبھی بھی ولی نہیں بن سکتے, لکھ لیجئے. اور نہ اولیاء نے کبھی, جو اولیاء میں سے کوئی اس راستے پر چل کر ولی بنا ہے. اولیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ اہل سنت میں سے آئے ہیں.
تو اہل سنت میں سے اولیاء کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل سنت کا راستہ ولایت قربت تک، اللہ کے قربت تک پہنچاتا ہے. کیونکہ ولی کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب رہنے والا، تو ولی جو ہے نا، ولی اللہ کا قرب اسی کو ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے جس کی کوشش اللہ کے پاس مقبول ہو، جس کی کوشش کامیاب ہو. جس کی کوشش کامیاب ہو اسی کو ولایت ملتی ہے، اور جس کی کوشش کامیاب ہو اللہ کی بارگاہ میں، اسی کو اللہ رب العزت صراط مستقیم کے میل کا پتھر قرار دیتا ہے. اسی کے راستے کو اللہ رب العزت صراط مستقیم کا راستہ قرار دیتا ہے. وہ اولیاء اکرام جن کے راستے کو قرآن میں اللہ نے صراط مستقیم کہا، اور جو اللہ کے مقرب بندے بن گئے، اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کوششیں مقبول ہے، ان کا عقیدہ مقبول ہے، ان کا عمل مقبول ہے. اور وہ اولیاء تاریخ اٹھا کر دیکھیے پورے اہل سنت والجماعت میں آئے. کبھی کوئی ولی آپ ثابت کر دیجئے آپ کو اہل سنت کے علاوہ نہیں ملے گا. غوث پاک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اولیاء گزرے. تو لہذا اولیاء کا راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، ہر فرقے کا بانی ہے. خوارج کا بھی بانی ہے، جو میں نے کہا خوارج کا بھی بانی ہے، اور روافض کا بھی بانی ہے. ہر فرقے کا بانی ہے، لیکن اہل سنت کا کوئی بانی نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بانی کے بارے میں اختلاف ضرور ہے. روافض کے بانی کو جو ہے نا خوارج نہیں مانتے، خوارج کے بانی کو روافض نہیں مانتے، لیکن محمد الرسول اللہ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اپنے بھی مانتے ہیں، بھٹکے ہوئے بھی مانتے ہیں. تو ہمارا بانی وہ ہے جس پر دنیا کا اتفاق ہے. گمراہ بھی مانتے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی مانتے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ اہل بیت کو جب تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو، ان کے عقیدے کو، ان کے مزاج کو، ان کی تربیت کو، ان کی تمام باتوں کو تھامنا کو جو ہے نا آدھے تھامے آدھے جو ہے نا نہیں تھامے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. مسئلہ مشکل میں جو ہے نا ڈال دیتا ہے. ایک واقعہ میں عام طور پر ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی ذکر کر دوں. ایک بچہ ایک آدمی کیا کرا معلوم ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ. ایک آدمی نے جو ہے نا ایک کتاب میں دیکھا کہ پلین چلانے کا طریقہ، پلین چلانے کا جو ہے نا طریقہ، تو پلین چلانے کا طریقہ کتاب دیکھا. اب اس کو جو ہے نا سوجی، اب جیسا پرسوں پاکستان میں ٹائٹینک کا جہاز دیکھنے جا کے چلے گئے نہیں، سمجھے، جانے کا وقت آیا تو کچھ بھی کچھ سوچتی، سمجھے. پیسے اگر جو ہے نا اللہ دیا ہے تو اچھے کاموں میں خرچ کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جو ہے نا آئیڈیل بناؤ، اچھے کاموں میں خرچ کرو، اچھے اس میں خرچ کرو. سونے کے بیت الخلاء بنا رہے ہیں، سونے کی ٹوٹیاں بنا رہے ہیں، جو ہے نا محلات بنا رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ سونے کی کاریں خریدی، وہ کار بھی وہ چھے، وہ کار بھی وہ چھے. وہ تو اللہ جب پیسے، اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا ہے کہ بہترین مالدار، قابل رشک مالدار وہ ہے جسے اللہ دولت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. تو بہرحال میں کدھر سے کدھر چلے گیا، ذرا آپ معاف کرنا، تھوڑا ادھر ادھر جاتے رہتی گاڑی. تو بہرحال تو میں مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ، آپ لوگ جو ہے نا میرے سے زیادہ جو ہے تجربہ دنیا دیکھتے ہیں. ہم جو ہے نا یہ مولوی گری کے لائن کے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ دنیا دیکھنے والے. تو بہرحال وہ کروڑ پتی پاکستان کا باپ بیٹا گئے، وہ جو ہے نا وہ ٹائٹینک کا جہاز دیکھنے کے لیے، اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے. سرکار کی زیارت کو جاتا تو بھی صحت مندی ہوتی ہے، سمجھے. سرکار کی زیارت کو جاتا تو بھی ایمان تازہ ہو جاتا تھا. حرم شریف کو جاتا تو بھی کیا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا. وہی پیسے رکھ کے وہاں زندگی گزارتا تو بھی جو ہے نا کامیاب ہو جاتا تھا. گیا وہ مرے ہوئے کو دیکھنے، نہ وہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی وہ تھا، وہ تکبر کر کے مر گئے ہو. تو بہرحال ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہے وہ بھی. تو بہرحال گیا پانی کے دباؤ، ایک مقام پر جانے کے بعد جہاز پھٹ گیا، سب پھٹ گیا، چینیاں ہو گئے، ختم ہو گیا. تو بہرحال وہ وہی اس طرح کا یہ بھی تھا ان بھی. تو دیکھا سدھری، اب جہاز چلانا بول کے دیکھا. تو جہاز چلانا بول کے دیکھا تو کیا کرا، اب وہ کتاب مل گئی، جہاز جو ہے نا پلین کیسا چلاتے ہیں، وہ کتاب دیکھ لیا. دیکھ کے کتاب لے کے پلین میں بیٹھ گیا. بیٹھ کے پہلے اسٹارٹ بٹن دبا دیا. دباتے جو ہے نا پلین اسٹارٹ ہو گیا. چلو تھوڑا خوش ہو گیا. اس کے بعد جو بھی اس کا گیئر ووڑ جو بھی ہوتا چلنے کا وہ ڈالا. اس کے بعد پھر جو ہے نا اوپر اڑنے کا وہ جو بھی ہے سسٹم وہ فالو کرتے 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 اچھی طرح اوپر جو ہے نا چلا گیا. اوپر چلے جانے کے بعد اوپر گیا جانے کے بعد کیا ہوا، جب اوپر سے اب اترنے کا معاملہ ہو گیا تو وہ آخری میں پیج پہ کیا لکھا ہوا تھا، اتارنا رہے تو دوسری کتاب میں دیکھو. اتارنا رہا تو دوسری کتاب میں دیکھو.
تو لہذا جانے سے پہلے کم از کم پوری کتاب تو دیکھ لینا تھا، پورا اینڈ تک پڑھ لینا تھا، دیکھ لینا تھا کہ اترنے کا طریقہ بھی ہے نہیں ہے، خالی اڑنے کا طریقہ دیکھ لیا، اترنے کا نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح یہ آدھی اتباع یا ہاف نالج بہت خطرناک رہتی۔ تو اہل بیت کی کامل اتباع اہل سنت کرتے ہیں، کامل اتباع کرتے ہیں، چڑھنے کا اڑانے کا بھی دیکھتے ہیں، اتارنے کا بھی دیکھتے ہیں۔ جو یہ خوارج ہے، یہ روافض ہے، وہ کامل اتباع نہیں کیے، آدھا اڑانا کوئی اڑانا سیکھ گیا مگر اتارنا بھول گیا۔ تو عزیزان محترم، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اہل بیت کو تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ کامل طور پر اہل بیت کی تعلیمات کو، ان کے عقیدے کو، ان کے ارشادات کو کامل طور پر چھانو۔ اور کبھی بھی اہل بیت نے صحابہ کے ساتھ دشمنی کا جو ہے نا کی تعلیم نہیں دی، اہل بیت نے صحابہ کی بھی تعلیم کی تھا، صحابہ نے بھی اہل بیت کی محبت کا جو ہے نا اہل بیت کی محبت کی، تعظیم کی، اور جو ہے نا اہل بیت نے بھی صحابہ کی محبت اور تعظیم کی، محبت اور جو ہے نا تعظیم کی۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اہل بیت کو تھامو، اہل بیت معیار حق ہے، ان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ سرکار ضمانت دے رہے ہیں کہ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو تھامو گے تو، اگر ان کو تھامو گے تو لہذا عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت کی فضیلت کہ اللہ رب العزت نے ان کو حق کا معیار بنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اور نمونہ بنایا۔ ان کی اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ان سے عداوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف ہے۔ بلکہ سرکار کی دعا ہے من احب اللہم ھذا ابنایا اللہم انی احبہما فاحبہما، جو ہے نا واحب من احبہما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار کی دعا ہے کہ اے اللہ جو حسنین کریمین سے تو بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو ان کی حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کو کامل طور پر ان کی اتباع کرنا، ایسا نہیں کہ آدھا ہے آدھا نہیں، آدھا ہے آدھا نہیں۔ تو کبھی بھی اہل بیت نے یہ نہیں کہا، کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنی محبت میں غلو کر کے جو ہے نا اب صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ کو برا بھلا۔ اگر صحابہ کو برا بھلا کہنا مقصود ہوتا، صحابہ سے اختلاف ہوتا، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے پہلے 3 صحابہ کا کبھی بھی جو ہے نا کی خلافت کو نہیں اپناتے تھے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلو کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت دیکھیے، آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ کا دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی دیکھیے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی دیکھیے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا دور خلافت ویسے ہی جو ہے نا چلانے کی کوشش کی جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ، جب کبھی کوئی مشورے کی بات آتی تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے۔ تو یہ حضرات بے نفس لوگ تھے، یہ تفریقہ تو ہم نے بنا لیا ہے، ہم ناقص العقل ہیں، ہم نے بنا لیا، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی اتباع کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو ماننے والے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا چلو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بہت سا مال غنیمت آیا ہوا ہے۔ تو آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جا کر والد صاحب کے جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں مجھے بھی کچھ حصہ دیجیے، مجھے بھی جو ہے نا کچھ حصہ دیجیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو ٹالا، ان کو دینے سے جو ہے نا تھوڑا ان کو ٹالتے رہے۔ اس کے بعد فوراً امام جو ہے نا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آ کر انہوں نے مطالبہ کیا، تو آپ نے فوراً دے دیا بھی اور بیٹے سے زیادہ دیا۔ تو اس پر بیٹے نے کہا کہ جو ہے نا کہ آپ نے ان کو کیوں دیا، ان کو ایک تو آتے ہی ان کو فوراً آپ نے رسپانس بھی دیا اور مجھ سے زیادہ بھی حصہ دیا، میں تو بڑا ہوں، میں تو ان سے زیادہ حق رکھتا تھا۔ تو جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا فرمایا کہ جو ہے بیٹا، وہ جو آج ہم جو مسلمان ہیں، آج ہمیں جو دین ملا، آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کے نانا کا صدقہ اور طفیل ہے، ان کے نانا کا صدقہ اور طفیل ہے۔ آج ہمارا جو بھی مقام و مرتبہ ہے، کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں تھے اور جو ہے نا
جہنم کے قریب ہو چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں یہ مقام دیا کہ دنیا کے امام بن گئے اور ایمان کا روشن منارہ بن گئے۔ تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو بیٹے تھے امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہ بیٹے تھے، جا کر والد گرامی سے پورا واقعہ سنایا، پورا واقعہ سنایا۔ سنانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، عمر جو ہے جنتی لوگوں کے چراغ ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا تھا، پھر یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے، لا کر کہا کہ اے علی کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے کہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ کام مجھے تحریراً لکھ کے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں لکھ کے دے سکتا ہو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریراً لکھی، تو وہ تحریر کی حفاظت کی اور انتقال کے وقت وصیت کی کہ میرے قبر میں یہ تحریر رکھ دینا۔ یہ تعظیم تھی، یہ صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ معاملہ اور اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ معاملہ، یہ مزاج ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من صلۃ قرابتی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ کیونکہ آدمی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا اس سے جسمانی تعلق ہوتا ہے، ان سے جسمانی جو ہے نا تعلق ہوتا ہے، چنے جو ہے نا کہ کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، یہ جسمانی رشتہ دار ہے۔ تو آدمی کا رشتہ جو ہے نا جو رشتہ داروں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق ہے، لیکن نبی کا امت سے تعلق روحانی قریب ہے۔ تو دیگر رشتہ داروں کا تعلق جسم سے ہے، لیکن نبی کا تعلق انسان سے جان سے زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب بھی ہیں، ان کے مستحق بھی ہیں، ان کے مستحق بھی ہے۔ لہذا یہ بزرگ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ ہے۔ اور اہل بیت کی خصوصیات میں سے یہ بات بتلائی گئی ہے، اہل بیت کی خصوصیات میں سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ یا سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہذا جو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہونے کے ہے۔ یزید کم از کم اس پر غور کر لیتا تو کافی تھا، لیکن اس بدبخت نے جو ہے نا نواسہ رسول کی نسبت کا بھی لحاظ نہیں رکھا، کم از کم ان کی نسبت نے تو اپنا فائدہ دیکھ لیتا تو بھی کامیاب ہو جاتا تھا، کم از کم تھوڑا سا خوف کھاتا، ڈرتا اور جو ہے نا احتیاط کرتا تو بھی جو ہے نا بچ جایا کرتا تھا۔ کیسے میں آپ کو بتلاتا چلوں، کیسے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نجران ایک مقام کا نام ہے، نجران ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے کچھ عیسائی آئے، کس کے پاس؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو دنیا کا قانون فطرت ہے کہ بغیر والد کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو لہذا وہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا والد اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا والد کیا ہے؟ اللہ ہے۔ بعض کافروں کا بھی ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے جنات کی عورت سے شادی کی تو ملائکہ اور فرشتے پیدا ہوئے، ایسے عقیدے مختلف ہے اب جو ہے نا۔ تو بہرحال وہ اللہ کے بیٹے ہونے کے قائل تھے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کے وہ لوگ قائل تھے۔ اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے، لا کر انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہوا عبداللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے بذریعہ جبرائیل کچھ کلمات بی بی مریم کے گریبان میں پھونکے تھے، جس سے وہ حمل قرار پایا اور وہ پیدا ہو گئے۔
تو انہوں نے وہی بات کہی، کیا بغیر باپ کے بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ بغیر باپ کے بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ اللہ رب العزت جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سیدھا سیدھا ان کا باپ ہے۔ تو بار بار اصرار کرنے لگے، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی علامت ہے، تو آدم کو نہ باپ تھی نہ ماں تھا، پھر آدم کو کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام کو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، بغیر ماں باپ کے وہ پیدا ہوئے، تو پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بہرحال بار بار وہ اصرار کرنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ دیکھو وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو ان سے کہو کہ جو لوگ آپ سے حجت کر رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنے فمن حاجک من بعد ما فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، دونوں مل کر خدا کی بارگاہ میں جو ہے نا جو حق جو ہے نا جو غلط ہے اس کی لعنت کی بد دعا کریں گے، اس کو شریعت میں مباہلہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کریں گے، تو لہذا عزیزان محترم یہ دعوت سرکار نے یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کی، تو وہ عیسائیوں نے کہا ہم اپنے بڑے پادری سے مشورہ کر کے بولیں گے، بڑے پادری سے مشورہ کر کے بولیں گے۔ تو بڑے پادری نے کے پاس جب گئے مشورہ کرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، مگر تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ رسول ہے، وہ رسول ہیں، اگر ان سے بد دعا کراؤ گے تو تم خیریت سے نہیں رہو گے۔ تو لہذا کیونکہ قرآن میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اہل کتاب تھے، جو یہود و نصارہ تھے، وہ سرکار کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، جس طرح اولاد کو پہچاننے میں آدمی غلطی نہیں کرتا، وہ اپنی سرکار کو بھی اس طرح پہچانتے تھے۔ تو سرکار کے یقین تھا کہ سرکار ہیں، لیکن توفیق الگ بات ہے، توفیق الگ بات ہے، جب تک توفیق نہ ہو علم بھی فائدہ نہیں دیتا، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ علم ہر عالم دین توفیق یافتہ ہو وہ ضروری نہیں ہے، ورنہ دنیا کے ہر گمراہ فرقے میں علماء موجود ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ وہ ارادے سے باز آ گئے، مباہلہ کرنے کے ارادے سے باز آ گئے، اس کے بعد وہ پادری کو لے کر سرکار سے معاہدہ کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے گئے۔ تو سرکار تشریف لا رہے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا گود میں امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ کی انگلی امام حسن پکڑے ہوئے ہیں، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ ہیں۔ تو اس کے بعد سرکار نے ان سے کہہ رہے ہیں سرکار میں جب دعا کروں تو تم آمین کہنا، جب دعا کروں تو میں جو ہے نا آمین کہنا، جب میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ تو جب وہ پادری اگرچہ کہ مومن نہیں تھا، کافر تھا، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کبھی جو ہے نا مومن تو نہیں ہو سکتا، کافر تھا، لیکن تجربے کی نگاہوں سے اس نے دیکھا، ایمان کے نور سے نہیں، تجربے کی نگاہوں سے اس نے دیکھا، دیکھ کر کہا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے مبارک چہرے ہیں، اگر یہ اللہ سی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا۔ وہاں تجربے کی نگاہوں نے سے دیکھا، پہچان لیا، اور جو ہے نا سرکار نے فرمایا کمپرومائز ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا تھا، اور عذاب ان کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ ان کے نجران کا جو علاقہ ہے اس پر اللہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے، ہم بد دعا کر لیتے، تو پھر اللہ رب العزت آگ نازل فرماتا، وہاں کے انسان تو عیسائی تو دور کی بات، چرند و پرند بھی جل کر راکھ ہو جاتے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، ایک وہ ہے کافر تھا لیکن تجربے کی نگاہوں سے جہاں دیدہ تھا، ایمان کے نور سے نہیں پہچانا، تجربے کے نور سے پہچانا، تو عذاب الہی سے بچ گیا۔ اس کے پاس ایمان بھی تھا لیکن جو ہے نا پہچان نہ سکا وہ چہرے کو، اور جو ہے نا حلق پر خنجر چلا کر برباد ہو گیا۔ اور ایک عیسائی جو تھا امام حسین کے سر کو لیا، ہزاروں روپے دے دیے فوجیوں کو، یزیدی فوجی جب واقعہ کربلا کے بعد دمشق کو لے جا رہے تھے، سر حسین کو لے جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے نا ایک گرجا گھر کے پاس ٹھہرے، تو وہاں سے ایک پادری نکلا، اس نے جو ہے نا ان لوگوں سے کہا جو فوجی تھے ساتھ میں، ان سروں کے ساتھ جو فوجی تھے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اتنے 1000 درہم بہرحال جو بھی ہے دوں گا میں، اور جو ہے نا تم مجھے ایک رات کے لیے جو ہے نا شہید کربلا کا سر مجھے دے دو۔ تو لہذا وہ دنیا پرست تھے، ابن الدنیا تھے، انہوں نے وہ جو ہے نا لے لیا، رقم لے لی، اور جو ہے نا
وہ سر کو جو ہے نا دے دیا، وہ اپنے ان کے سر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے داڑھی مبارک کو صاف کیا، چہرے مبارک کو غبار آلود تھا وہ صاف کیا، اور سر مبارک کو صاف کیا، جو اپنے پاس جتنی بھی خوشبو تھی وہ لگایا، اور لگا کر ایک اونچے مقام پر رہ کر با ادب ہو کر کھڑا رہا۔ رات میں کیا دیکھتا ہے کہ انوار کی برسات چہرے پر ہو رہی ہے، سر مبارک پر انوار کی برسات ہو رہی ہے، انوار کی برسات ہو رہی ہے، اور دیکھا اس کی نگاہوں نے، وہ نور کو دیکھا، وہ نور دل میں اتر گیا، اور ہدایت توفیق ہوگی، کلمہ شہادت پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جو ہے وہ قافلہ سر کو لے کر آگے بڑھا، جب مال بانٹنے کے لیے جو ہے نا وہ کھولے تو وہ ٹھیکریاں بن چکا تھا، اور ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل مت سمجھنا۔ دوسرے مقام پر تھا کہ عنقریب ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ لہذا عزیزان محترم، دولت کی خاطر انہوں نے سر دیا تھا، لیکن کسی کو ایمان کی دولت ملی، کسی کو دنیا کی دولت بھی نہ ملی۔ جنہوں نے احترام اور تعظیم سے دیکھا سر مبارک کو، ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جو دنیا کی ہوس کی خاطر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی، سر کا سودا کیا، ان کو دولت بھی نہیں ملی، دنیا بھی نہیں ملی، آخرت بھی نہیں ملی۔ اور روایتوں میں یہاں بھی آتا ہے کہ جو ہے نا اس گرجا گھر پر ایک خلم غیب سے نمودار ہوا، اور اس نے یہ عبارت لکھی اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا وہ قوم جس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے ظلمن، وہ سرکار کی شفاعت کی امید کیسے رکھے گی قیامت کے دن؟ کس منہ سے جائے گا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میری بخشش کی سفارش کیجیے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دیکھنے سے کیا سرکار کو جو ہے نا وہ خوشی نصیب ہوگی؟ ارے سیرت کا واقعہ ہے کہ جو ہے نا ہندا نے ابو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جو سرکار کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے۔ تو ہندا سے سرکار نے فرمایا، بعد میں وہ ایمان لائی جب مومن نہیں تھی، سرکار نے فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر حمزہ کا چہرہ یاد آتا ہے، حمزہ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دنیا کے معاملے میں امیر حمزہ کو شہید کرنے والی عورت مسلمان ہو کر بھی سامنے آتی ہے تو سرکار کو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے۔ تو قاتل حسین حشر میں جب جائے گا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کے سرکار کو قتل حسین یاد نہیں آئے گا، قتل حسین یاد نہیں آئے گا۔ ارے وہ تو تعجب کی بات ہے، وہ تو قتل کیا، برباد ہو گیا، اور ہلاک و برباد ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ مگر افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو آج بھی اس کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے اعمال کو صحیح جو ہے نا، جو اس کے اعمال جو ماتم کا عمل ہے، جو علم کا عمل ہے، اس کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ماتم کے طریقے کو مصطفیٰ کا طریقہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے، وہ بڑھ گیا، ہلاک برباد ہو گیا، لیکن بچانے والے آج جو ہے نا اس کے بچانے کی فکر میں ہے، یا اس کے عمل کو جو ہے نا صحیح بتانے کی فکر میں ہے، خیر و برکت والا بتانے کی فکر میں ہے۔ پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ کیا یہ بھی سرکار کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ میرے استاد محترم سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ سننے میں آیا۔ ہمارے طلباء، کیونکہ ہم وہ جماعت میں جاتے تھے لیکن ہماری جماعت میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ دوسرے طلباء موجود تھے، ان کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا پیش آیا؟ ایک ایسے ہی یزید کی حمایت کرنے والا حضرت کے پاس آیا، آ کر یزید کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یزید کو یہ واقعہ کربلا سے جو ہے نا اس کے دامن کو چھڑانے کی جو ہے نا کوشش کرنے لگا۔ تو میرے استاد، بڑے لوگوں کی بات الگ ہی رہتی، یاد رکھیے ہمارے جیسے جو بولتے ہیں وہ بہت کچھ بولتے ہیں، مگر وہ بات نہیں رہتی۔ اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے وہ الہامی کلمات ہوتے ہیں، وہ الہامی کلمات ہوتے ہیں، بات مختصر ہوتی ہے لیکن زمانہ کا اس کے اندر سمندر ہوتا ہے۔ تو میرے استاد محترم سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت میں شک نہیں کیا جا سکتا، جن کی ولایت میں شک نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے نالائقی پر جو ہے نا کمپرومائز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اتنے بڑے بزرگوں سے بھی جو ہے نا شرف تلمذ حاصل کیا لیکن صحیح طور پر استفادہ نہ کر سکے۔ جو شیخ الحدیث محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں، سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سعادت مندی، ہمیں شاگردی کا شرف حاصل ہے، جو ہے نا اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ کل شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ تو عزیزان محترم، حضرت کے پاس جو ہے نا ایک آدمی آیا، یزید کو بار بار بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرا، تو حضرت نے ایک ہی بات کہی، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یزید بے قصور ہے، چلو ٹھیک ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، تمہارا حشر یزید کے ساتھ فرما۔
تو ہم بھی آج میرے استاد محترم کی یہ بات نقل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یزید کی تائید کرتے ہیں، یزید کو بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یزید کو بے قصور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کا حشر اس کے ساتھ کرے، ہمارا حشر غلام حسین کی حیثیت سے کرے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تجربے کی نگاہوں سے دیکھا تو عذاب سے بچ گیا، احترام کی نگاہوں سے دیکھا تو ایمان سے جو ہے نا منور ہو گیا، ایماندار ہو کر جو ہے نا دنیا کے نگاہوں سے دیکھا تو نواسے رسول کی عظمت کا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا، دنیا کی ہوس سے، دنیا کی اینک سے دیکھا تو یہ دنیا کی محبت، یہ عہدے کی محبت، یہ دولت کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ وہ شخصیات کے مقام کو گرا دیتی ہے، شخصیات کا مقام باقی نہیں رہتا اور شخصیات کا احترام باقی نہیں رہتا، کیونکہ دنیا میں جب آ جاتا ہے، دنیا کی دولت اور حرص انسان کے اندر آتی ہے تو سامنے والا کون ہے کیا ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کا پردہ ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کے سامنے اللہ اور اہل اللہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی چوبی نہیں کہا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب میں جو آیت پیش کیا وہاں پر ایک سوال کرتے ہوئے میں آپ کو آگے بڑھتا چلوں کہ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے سرکار پر آیت نازل کر کے فرمائی کہ آپ بلائیے ان کو، ان سے کہیے جو آپ سے بحث کرنے کے لیے جو عیسائی آئے ہیں ان سے کہیے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم ہماری اولاد بیٹوں کو بلائیں گے، تم تمہارے بیٹوں کو بلاؤ۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ سرکار کے بیٹے نہیں ہیں؟ سرکار کے دو ہی صاحبزادے تھے، ایک قاسم اور ایک ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما، جس کی وجہ سے سرکار کو ابو القاسم یا ابو ابراہیم کہتے ہیں کنیت۔ تو لہذا پھر اللہ نے کہا، کیوں کہا کہ ابناءنا و ابناءکم، شیرخواری کے عالم میں ہی، دودھ پیتے عالم میں ہی سرکار کے جو ہے نا صاحب زدگان کیا ہو گئے تھے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو پھر سرکار سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے۔ تو سرکار کے بیٹے ہی نہیں تھے تو پھر اللہ نے بیٹوں کو بلانے کی بات کیوں کہی؟ تو آئیے اس کی وضاحت میں سرکار کے ارشاد سے کرتا چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، یہ خصوصیت ہے اہل بیت کی، یہ خصوصیت ہے اہل بیت کی کہ جو ہے نا تمام لوگوں کی اولاد اس کی والد سے ہوتی ہے اور اولاد کی نسبت بھی والد کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بقرعید کے موقع پر، وہ موقع پر، کئی بھی موقع پر جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی ہے تو بیوی کا شوہر کا نام لکھانا، والد کا نام لکھانا، جو عام طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا قربانی کے معاملے میں، ایسے معاملات میں تو جو ہے نا اولاد کی نسبت ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے۔ باپ سید ہے تو اولاد سید ہے، باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں ہے، ماں سید ہے لیکن باپ سید نہیں ہے تو اولاد بھی سید نہیں ہے، اولاد بھی سید نہیں ہے۔ تو نسبت، ہر آدمی کی نسل باپ سے چلتی ہے اور ہر آدمی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نسل، سرکار کی نسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی اور سرکار کی اولاد کی نسبت سرکار کی طرف ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ، اولاد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو بلانے کا حوالہ دیجیے، میں اپنے بیٹوں کو بلائے گا۔ وہ کون بیٹے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہذا ابنایا، یہ دو میرے بیٹے ہیں، امام حسن اور حسین۔ تو ہے تو بیٹے علی کے لیکن نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی کی اولاد ان کے صلب میں ہوتی ہے، ان کی پیٹ میں ہوتی ہے، لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے، میری نسل علی سے جاری ہوئی ہے، تو لہذا علی کی نسل علی کی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نسل۔ تو فمن حاجک فیہ ابناءنا و ابناءکم، بلائیے، تم اپنے بیٹوں کو بلائیے، ہم ہمارے بیٹوں کو بلائے۔ تو سرکار نے ابناءنا، بیٹوں کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ بیٹوں سے مراد امام حسن اور حسین ہے، تبھی تو ان کو لے کر آ رہے تھے، تبھی تو ان کا کیا ہے لے کر آ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ مقام اہل بیت ہے، یہ مقام جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مقام ہے، اور وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا دین محفوظ ہے، اور جنہوں نے جان مال ہر چیز کی قربانی دے کر دین کو صحیح معنی میں ہم تک پہنچایا۔ یہ ان کا ایسا احسان عظیم ہے جس کا ہم جو ہے نا حق ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تو مطلب یہ نہیں کہ پورا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ، ان کی آل کے ساتھ، سادات کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کا جذبہ ہمیشہ رکھنا، کیونکہ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے جس کا بدلہ خود سرکار شفاعت کی شکل میں دینے والے ہیں۔ تو میری مراد، میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سادات اکرام میں جو غریب ہیں ان کی مدد کیجیے، اور ان کا جو ہے نا لحاظ رکھیے، ان کا خیال کیجیے، ان کے دکھ درد میں شریک رہیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کیجیے، کیونکہ اس کا بدلہ آپ کو شفاعت کی شکل میں ملنے والا ہے۔ یہ محبت کی بھی علامت ہے۔
اور خدمت ایسا مت کیجئے کہ میں ان کی ضرورت کی تکمیل کرا، نہیں، خدمت کے درجے سے کیجئے، پاکیزہ مال سے کیجئے، خدمت کے جذبے سے کیجئے، پاکیزہ مال سے جو ہے نا کیجئے، خدمت سمجھ کے کیجئے، کیونکہ آپ ان کا حق کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی نسل سے ہے جنہوں نے آپ کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کا حق، ان کا بدلہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ تو خاص طور پر سادات اکرام جو ہے بعض چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بعض نہیں ظاہر ہوتے، بعض ضرورت مند ہوتے نہیں ہوتے، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیجیے، ان کا جو ہے نا لحاظ رکھیے، ان کا خیال کیجیے۔ تو الغرض باتیں تو بہت ہیں، لیکن چند باتیں میں نے جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان بزرگوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما، پروردگار عالم ہزارہ رحمتیں اور برکتیں اور انوار کا نازل فرما ان مقدس ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جان و مال تیرے دین کی جو ہے نا سلامتی کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں لٹا دیا۔ اے اللہ بالخصوص جو ہے نا سیدی و مولائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی خصوصی رحمتیں اور عنایتیں اور انوار کو نازل فرما، جنہوں نے تیری امت کے تک صحیح دین کو پہنچانے کے لیے اور تیرے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کو قربان کر دیا۔ اے اللہ ان کے جذبہ شہادت اور جذبہ ایمانی اور جذبہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں موجزن فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ